आसिफ इन्फोवाइज के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चाँद के दो टुकड़े होने का वाक़या और जदीद साइंस। अपोलो 10 और 11 के ज़रिए नासा ने चाँद की जो तस्वीर ली है, इससे साफ़ तौर पर पता चलता है कि ज़माने माजी में चाँद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज़ बनी हुई है। नासा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मुकाम पर चाँद दो हिस्सों में तकसीम हुआ नज़र आता है। एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्ज़ियात डॉक्टर ज़गरोर निजार से मेज़बान ने इस आयत करीमा के मुतल्लिक़ पूछा, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। ये अगर कोई मुजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। सूरह अल-क़मर आयत 1 से 3। डॉक्टर ज़गरोर निजार किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्ज़ियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम कौंसिल ऑफ इस्लामिक अमूर की कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने मेज़बान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। उन्होंने इस वाक़े की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़या कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामिया अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर किया है? क्या ये कुरान में बयान साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गरोर निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ़्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए की जा सकती है, मगर मोजज़ा और माफूक उल फितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चाँद का दो टुकड़ा होना एक मोजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबुव्वत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मुजज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मुजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका कुरान मजीद व हदीस में मौजूद है। अगर ये ज़िक्र कुरान व हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इसको मुजज़ा तस्लीम ना करते। अलावा अज़ें हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चाँद के दो टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजज़ा दिखाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन का ख्याल करते हुए कहा कि इस चाँद के दो टुकड़े कर दो। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और उस चाँद के दो टुकड़े हो गए, हत्ता कि लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ हो गया। इब्ने मसूद फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफार मक्का ने यह देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कब्शा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाज़िर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनाचा उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ उनसे पूछो क्या उन्होंने भी इस रात चाँद को दो टुकड़े देखा था। चनाचा जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फ़लाँ शब हमने चाँद के दो टुकड़े होते देखा है। कुफार के मजमा ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने उसकी शहादत दी कि हमने अपनी आँखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मुजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानी
مسلم نوجوان کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا، کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کا خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاق کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدان پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈھالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بمقصد خلا میں دورہ کرتے اور پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمائے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دوگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ کیا دریافت ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے یہ بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی اچھل پڑی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں۔ وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کھولا اور سورہ القمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی سورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ علاوہ ازیں انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع مالابار کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مالابار کے ایک بادشاہ چکرواتی فارمز نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔
چنانچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنے کارندے دوڑائے تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکہ میں کسی نبی کے ہاتھوں رونما ہوا ہے۔ اس نبی کی آمد کی پیشن گوئی عرب میں پہلے سے ہی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر عرب کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مشرف باسلام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق جب وہ واپسی سفر پر گامزن ہوا تو یمن کے ظفر ساحل پر اس نے وفات پائی۔ یمن میں اب بھی اس کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجا کا مقبرہ کہا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجا کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح انڈیا میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے عربوں کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ اسی علاقے کے ساحلوں سے گزر کر تجارت کی غرض سے چین جاتے تھے۔ یہ تمام واقعہ اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطوں میں ملتا ہے جس کا حوالہ نمبر عربک 2807-152-173۔ اس واقعے کا ذکر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کیا تھا۔ ناسا کی یہ تصویر چاند پر پائی جانے والی کئی دراڑوں میں سے ایک دراڑ کی ہے۔ ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دراڑ ہے مگر جو معجزے کے رونما ہونے کی بنا پر وجود میں آئی تھی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ معجزے کے بعد چاند کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہو گئی ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو اکمل و کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے متعلق اپنے عملوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔